کر آیا ہے، بیٹی کو سینے سے لگایا، تڑپ کر کہنے لگا اے میری پیاری لاڈلی یہ بتا، دنیا کے بڑے بڑے طبیبوں نے تو جواب دے دیا تھا، دنیا کے بڑے بڑے حکیموں نے تو جواب دے دیا تھا، اے میری پیاری لاڈلی یہ بتا، دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا تھا، بڑے بڑے حکیموں نے ساتھ کو چھوڑ دیا تھا، اس سنسان جنگل کے اندر تیری علاج کون کرتا ہے، تجھے ٹھیک ٹھاک کس نے کر دیا، اے میرے پیارے یہ بیٹی کو سینے سے لگایا ہے، ہچکیاں بھر کر روتا ہے، کہنے لگا بیٹی بتا کس نے تجھے ٹھیک ٹھاک کر دیا، وہ بیٹی کہنے لگی اے بابا جان یہ جو پرندہ ڈال کے اوپر ہے یہ میرا خدا ہے، یہ میرا ایشور ہے، یہ میرا پرماتما ہے، اس نے مجھ کو ٹھیک ٹھاک کر دیا ہے، اس کی وجہ سے میں ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ اب یہودی نے ہاتھ جوڑا، جوڑنے کے بعد کہنے لگا اے میرے ایشور، اے میرے خدا آجا زمین کے اوپر آجا تاکہ میں تیری عبادت کروں، تیری میں بندگی کروں۔ جب یہودی نے اتنا کہا کبوتر کے آنکھ میں آنسو آ گئے، وہ کوئی معمولی پرندہ نہیں بلکہ کبوتر تھا۔ جب کبوتر نے دیکھا کہ یہودی اور یہودی کی بیٹی مجھے خدا کہہ رہی ہے، کبوتر کے آنکھ میں آنسو آئے، رو کر کہنے لگا اے میرے مولا مجھے زبان طاقت کر دے، اے میرے مولا بولنے کی طاقت دے دے تاکہ میں اس کو بتا دوں میں کون ہوں اور خدا کون ہے، میں کون ہوں اور خدا کون ہے۔ اللہ نے پرندے کو زبان عطا کیا ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، وہ پرندہ زمین پر آیا، رو کر کہنے لگا اے یہودی مجھے معاف کر دے، میں خدا نہیں ہوں، تو مجھے خدا کہہ کر میرا ٹھکانہ جہنم میں کر رہا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہودی رو کر کہنے لگا یار دنیا کے بڑے بڑے طبیبوں نے تو جواب دے دیا تھا، بڑے بڑے حکیموں نے تو جواب دے دیا تھا، تو نے میری بیٹی کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، تو میرا خدا ہے، میں یہ تجھ کو پرماتما مانتا ہوں۔ کبوتر کہنے لگا اے یہودی خدا کے لیے میری جان کو معاف کر دے۔ یہودی نے کہا پھر کیسے تو نے میری بیٹی کو ٹھیک ٹھاک کیا؟ ایک پرندہ کہنے لگا معاملہ الگ ہے، کہانی بڑا الگ ہے، قصہ بڑا الگ ہے۔ یہودی کہنے لگا وہ قصہ بتاؤ کیا معاملہ ہے، کیا کہنا ہے؟ اس کے بعد میں پرندہ کہنے لگا نہیں تم لوگ یہودی ہو، تم یہودی ہو اور وہ نبی کی شان میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اگر نبی کی شان سننا ہے جس نے تمہاری بیٹی کو ٹھیک ٹھاک کیا ہے تو سب سے پہلے اس پر ایمان لانا پڑے گا، اس پر کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اب یہودی نے کلمہ پڑھا ہے اور بیٹی نے کلمہ پڑھا ہے، کبوتر سے کہنے لگا یار بتا اب قصہ کیا ہے؟ اے پیارے آقا کے حسین کے دیوانوں اب یہ جملہ سنو، حسین کے صدقے میں زندگی ملی ہے، نام حسین پہ جان دینے والے اب آنے والا جملہ اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرے، بات ختم کرنے جا رہا ہو۔ پرندہ کہنے لگا اے یہودی یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، میں ایک کبوتر ہوں، کبوتر میں ایک کبوتر ہوں، اس کے بعد میں عام پرندہ ہوں، عام پرندہ ہو۔ ایک مرتبہ کا معاملہ ہے، میری بیوی ہے، میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک مرتبہ میں اپنے بیوی کے ساتھ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دانا ڈال رہا تھا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چوگا ڈال رہا تھا، ان کے منہ میں ڈال رہا تھا، کھلا رہا تھا، اتنے میں ایک کبوتر اڑتا ہوا میرے پاس سے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا ارے یار تجھے اپنے بچوں کی فکر پڑی ہے، یار تجھے اپنے بچوں کی فکر پڑی ہے، وہاں کربلا کے میدان میں نبی کے بچے شہید کر دیے گئے، یہاں تو اپنے بچوں کے فکر میں بیٹھا ہے، کربلا کے میدان میں نبی کے شہزادے کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ جب کبوتر نے سنا اس کا بیان ہے، جب میں نے سنا میرے آقا کے بیٹوں کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تو اس کا بیان ہے، کبوتر کہتا ہے میں نے اپنے بچوں کو وہیں چھوڑ دیا، وہیں اپنے بیوی کو چھوڑا اور روتا ہوا غم حسین میں کربلا کی زمین پر پہنچ گیا، کربلا کی زمین پر آیا۔ آج
جس کے صدقے میں جان انسانیت باقی ہے، آج جن کے صدقے میں سننے اور بولنے کی چھمتا رکھتے ہو۔ کبوتر کا بیان ہے، جب میں کربلا میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ رسول کے شہزادے امام حسین نہیں ہے، امام حسین نہیں ہے، میرے آقا امام حسین نہیں ہے، کٹا ہوا بازو ہے، چھیدا ہوا سینہ ہے، سر جسم پر گھوڑے توڑ چکے ہیں، ان کے بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے، بیمار زین العابدین کے گلے میں توپ ڈال دیا گیا ہے۔ میں نے دیکھا ایک بالی سی سکینہ ہے، چھوٹی سی بچی ہے، لوگوں نے اس کو بھی تماشا لگایا ہے، کھلے میدان میں بیٹی اپنے بابا کو بار بار پکار رہی تھی، اس کھلے میدان میں ننگی سی بیٹی اپنے بابا کو پکار رہی تھی، میرے لیے بابا جان کہاں ہو؟ دیکھو ظالموں نے ایسا ظلم کر دیا، خیمہ بھی جلا دیا ہے، اور آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا، آپ کی بہنوں کے ہاتھ میں زنجیریں ڈال دی گئی ہے، کڑائیاں چکر دی گئی ہے۔ اے بابا جان دیکھو بالی سکینہ کو تماچا لگ چکا ہے۔ کبوتر کا بیان ہے، جب کربلا کے میدان پر نظر میں نے ڈالی تو میرے آقا حسین نہیں ہے، کٹا ہوا بازو ہے، چھیدا ہوا سینہ ہے، جلا ہوا خیمہ ہے، گھوڑے توڑ چکے ہیں، زمین کربلا خون سے لہو لال ہو چکی ہے۔ میں نے غم حسین میں آقا کے محبت، آقا کے حسین، آقا کے نواسوں کے محبت میں زمین کربلا پہ اتر گیا، غم حسین میں روتا رہا، غم حسین میں روتا رہا، اپنے پر کو فرفراتا رہا، اپنے پر کو فرفراتا رہا۔ اچانک میرے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی، میری کیفیت بدلی، میری دنیا بدلی، میں کوئی معمولی پرندہ تھا، غم حسین نے تم سے میں رویا، ان کے بچوں کے محبت میں آنسو ڈالے، ان کے محبت کی محبت میں روتا رہا، ان کے غم میں شریک ہوتا رہا، زمین کربلا پہ لوٹتا رہا، تو اللہ نے حسین کی محبت میں، غم حسین کی محبت میں مجھے ایسا مقام عطا کیا، مجھے ایسا مقام عطا کر دیا۔ اگر میں کسی اندھے کے سامنے اپنے پر کو فرفرا دیتا ہوں تو اللہ اسے شفائی راحت دے دیتا ہے، اگر میں کسی کوڑھی کے سامنے اپنے پروں کی ہوا دے دیتا ہوں تو اللہ اسے مکمل شفائی راحت کر دیتا ہے۔ اے آقا حسین کے دیوانوں، موہن جوڑ کے سنی مسلمان بھائیوں، جب ایک پرندہ غم حسین میں رو رو کر اپنے آپ کو زمین کربلا میں لٹا کر اتنا بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے، زمین کربلا پر بیٹھ کر اتنا بڑا مقام حاصل کر لے، اگر اندھے کے سامنے پردوں کو ڈالے تو اندھے کو اللہ ٹھیک کر دیتا ہے، اگر کوڑھی کے سامنے پروں کی گرمی دے تو اللہ اس کی بیماری دور کر دیتا ہے۔ ارے آپ تو پرندے نہیں، آقا حسین کے غلام ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، رب کعبہ کی قسم، آج کوئی نوجوان، آج کوئی بزرگ امام حسین آقا کی محبت میں، رب کائنات کی محبت میں تڑپ جائے، سارے قدار ہونے لگے، تو اللہ نے جو مقام کبوتر کو عطا کیا تھا، اللہ نے جو مقام پرندے کو عطا کیا تھا، اس سے اعلیٰ مقام آپ کو عطا کر دے گا۔ بھائیوں، یہ ہوتی ہے محبت۔ تمہاری اولاد ان سے قیمتی نہیں ہے، تمہارا بیٹا ان سے قیمتی نہیں ہے۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے آپ کو کیوں نہیں بدل رہے ہو؟ ہر وقت برائی ہی برائی، برائی ہی برائی، بہن بیٹیوں کو گالی دینا۔ یار جن کے قدموں کے نیچے اللہ نے تمہاری جنت رکھی ہو، اس سے آنکھیں ملاتے ہو، کبھی کبھی باپ سے جھگڑتے ہو، ایسا جھگڑتے ہو کہ باپ کونے میں بیٹھ کر روتا ہے، تمہارے دل پہ تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ بتاؤ کیا ہوگا پھر تمہارے ساتھ میں، پھر تمہیں کیسا معاملہ تمہارے ساتھ میں ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اپنے ماں باپ کے قدم کو چومو، ورنہ مرنے کے بعد میں تو ہر کوئی جنازہ قاعدہ دینے کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ آج ماں باپ کی قدر کرو، کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے میرے پیاروں 5-7 سال تک ماں گود کے اندر لے کر گھومتی رہی۔ آج بھی کوئی بیٹا پیدا ہو کے